کو بتاؤں بلال صاحب، ایک عرض یہ ہے آپ سے، کیونکہ اس بل کے بعد بات نہیں ہو پائی کبھی پروگرام میں. وہ کہتے ہیں کہ میلافائڈی تھی آپ کا وہ بل لانا، بیکاز وہ آپ لائے ہیں سپریم کورٹ کی یہ جو ریزرو سیٹ کا ورڈکٹ ہے اس کے بعد، تو آپ اس کو اوور سٹیپ کرنے کے لیے. میری گزارش، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو شخص اس کو میلافائڈی کہتا ہے نا، وہ آئین کا پیروکار ہونے کا پھر دعویٰ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے، یا تو آپ کہہ دیں کہ پارلیمان کے اوپر لا میکنگ کی آپ قدغنیں لگانا چاہتے ہیں. آئین کی جو پارلیمان کی ول ہے، وہ پارلیمان کی ول کو آپ میلافائڈی نہیں کہہ سکتے. آپ یا تو آپ کے پھر ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کے، میری گزارش ہے پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز میلافائڈی کہنا شروع کر دیں. بات یہاں پہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز کی ہے. لا میکنگ لیجسلیشن، چاہے وہ آئین کی ہو چاہے قانون کی ہو، صرف اور صرف اس کی طاقت پارلیمان کے پاس ہے. اس آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن کی حد تک ایک اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. وہی اختیارات کی جنگ چھڑ گئی ہے دوبارہ، جس کے اوپر کوئی جنگ نہیں ہے جی. اگر ہم جنگ بنانا چاہتے ہیں تو ضرور کوئی شخص بنانا چاہتا ہے تو بنائے. کوئی جنگ نہیں ہے. یہ باؤنڈز ڈیفائنڈ ہیں، آئین کے اندر ہی ڈیفائنڈ ہے. جو آئین اگین پارلیمان سے فلو کرتا ہے اور اس کے اندر یہ ڈیفائنڈ ہے. تو اسی لیے گزارش یہ ہے کہ اگر if there is a law in force, it is the law of the land. And Supreme Court's only job is to make sure that law of the land is interpreted and implemented. Correct. It cannot just بنا نہیں سکتے آپ کہتے ری رائٹ نہیں کر سکتے، قانون بنا نہیں سکتے. نہ ہی اس قانون سے باہر سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے. تو آج جب الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے سامنے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس کی ریویو پٹیشنز بھی پینڈنگ ہے، اور اس کے بعد ایک قانون بھی موجود ہے جو اگین اپلیکیبل ہے. تو اس نے ان سب چیزوں کا جائزہ لے کے الیکشن کمیشن نہیں ایز اے کانسٹیٹیوشنل باڈی اپنی ڈیوٹیز بھی ڈسچارج کرنی ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے. ریاست صاحب، میں اس پہ عرض کرتا ہوں کہ جو میرے بھائی نے کیانی صاحب نے فرمایا ہے نا، میں اس میں ڈس ایگری کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جو آرٹیکل 66 کی ترمیم کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ قانون دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ایک لا ایسا ہوتا ہے جس کا ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جو پروسیجرل لا ہوتا ہے اس کا تو ہو سکتا ہے ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ ہو سکتا ہے. جو سبسٹینٹیو لا ہوتا ہے اس کا ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوتا. اب یہ ججمنٹ آنے کے بعد انہوں نے چونکہ اس کو امینڈ کیا ہے تو اس کا ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہو سکتا. آج سے آگے تو عمل درآمد عام فیو زبان میں آپ اس کو میلافائڈی کہہ رہے ہیں. یہی چیز ہے کہ جسٹ ٹو فرسٹریٹ دی فروٹس اینڈ مینڈیٹ آف دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ یہ بنایا گیا ہے. تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بالکل مینڈیٹ ہے پارلیمنٹ کے پاس لیجسلیشن کا، لیکن آرٹیکل 227 اور آرٹیکل 8 اور چیپٹر نمبر 2 کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایسی لیجسلیشن کرتے ہیں جو انجنکشن آف اسلام کے خلاف ہے، یا بنیادی جو حقوق 8 سے 28 دیے گئے، آرٹیکل 8 سے 28 اس سے متصادم ہے، یا آپ بنیادی سٹرکچر ہی چینج کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کا انٹائرلی کر رہے ہیں، تو پھر وہ لیجسلیشن سسٹینیبل نہیں. اس کو سپریم کورٹ دیکھ بھی سکتی ہے اور ہائی کورٹ بھی دیکھ سکتی ہے. منافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، چونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ایٹ اینی کاسٹ ایٹ اینی لیول اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس سے آپ دائیں بائیں نہیں جا سکتے. جہاں تک ریویو کا ہے، میں ایک لیگل سوال ہے، اگر سپریم کورٹ ریویو میں اس ججمنٹ کے آپریشن کو سسپینڈ کر دیتی ہے تو پھر تو دیکھا جائے گا. لیکن جہاں تک آپ ریویو کی بات کرتے ہیں تو اس کا لیمیٹڈ سکوپ ہے. یہی بینچ ہوگا اور یہی بینچ سنے گا جس نے آج فیصلہ دیا. ریویو میں بھی یہی جج ہوں گے. ریویو میں وہ اپنا 180 کے اینگل پہ جا کے وہ اپنی ججمنٹ بدل دیں گے. اس کا جو سکوپ ہے اس کے اندر ہے کہ گرافیکلی، میکینیکلی، بہت لیمیٹڈ سکوپ ہے. There is a mistake on the face of the judgment that can be reviewed. Reasons of the decision، چونکہ order اور judgment میں فرق یہ ہے کہ order impression of the court کا جی خارج ہو گیا، جی منظور ہو گیا. ججمنٹ ہے reasons of the decision. ریزن جو ہے وہ ریویو ہو سکتے ہیں، لیکن ججمنٹ ریویو نہیں ہو سکتا. ججمنٹ میں اس میں کوئی امینڈز نہیں ہو سکتے. اس میں کوئی میکینیکلی they are aggrieved by the finding of the judgment. ریویو میں فائنڈنگ چینج نہیں ہو سکتی. ہاں، تو یہ ایک آئی واش ہے. فیبرکس چینجز ہو سکتی. جی سلمان کی جگہ سلمان لکھ دیا، 5,000 کی جگہ پہ 5 کروڑ لکھ دیا گیا.
to extend to that judgment can be clerical error जैसे कहते हैं, but where they are alleging and they are agitating the matter that they are not satisfied with the reasons of the decision, the judgment of the Supreme Court. तो अच्छा रियासत साहब, हमने इब्तिदा में ये चलाया है, इसी से आप इसके तवस्सुत से आपसे ये सवाल बड़ा ज़रूरी है कि ये रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार को जो खत जो लिखा है मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने कि 14 सितंबर को, जैसे आप मैलाफाइडी कह रहे हैं, तो वो इसको भी तो मैलाफाइडी गालिबन कहेंगे कि वो जो ऑर्डर आया था कि इलेक्शन कमीशन ने इनको MNA क्यों नहीं माना, और ये वाकई जो सुन्नी इत्तेहाद के लोग हैं, ये लोग PTI के पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ नहीं कर सकते। बिल्कुल एक रोज़ पहले जब आईनी तरमीम आने वाली थी, ये ऑर्डर दिया गया जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लेड बाय हिम, और उसके ऊपर बड़ा सख्त जो है वो 9 सवालात किए हैं चीफ जस्टिस ने। इस पे क्या ख्याल है फिर आपका? देखें, जो अभी ये लिखा गया, ये वैसे मैंने तो कभी, आप डिप्टी रजिस्ट्रार को चीफ जस्टिस साहब खत लिखेंगे, ये हमारी जुडिशरी के नॉर्म्स में नहीं है। अच्छा, ये हमारे नॉर्म्स में नहीं है। हमारी जुडिशरी का बिलाल साहब स्माइलिंग, वो जुडिशल हिस्ट्री में आप देखें, वो तो बहुत उन्होंने शुक्र किया था PMLN ने। उससे आप पूछे ये चीजें मुनासिब नहीं, जजमेंट के अंदर जो चीजें दी गई हैं। अब देखें, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाया गया है, उसके अब बिल आया, लॉ बन गया, फिर उसके खिलाफ अमेंडमेंट भी आई है। अभी देखिए, अभी तो उस बिल की स्याही भी खुश्क नहीं हुई। जितनी जल्दी में जुडिशल रिफॉर्म जिसको अलेज किया जा रहा है, या जुडिशल पैकेज जो भी नाम दिया, आप घंटे घंटे के लिए उसके लिए एडजर्न करते रहे। अगर इतनी इमरजेंसी थी, इसको आप ने करना था, तो आप बिल ले आते, लेजिस्लेशन उस पे कर लेते। आप ऑर्डिनेंस लेके क्यों आए? 89 तो ये कहता है आर्टिकल कि व्हेन देयर इज अ इमरजेंसी इन द कंट्री एंड इट्स रिक्वायर्ड अ लेजिस्लेशन, तो इट्स मीन कि आपने सिचुएशन को, जो आर्टिकल 63A की बात कर रहे हैं, जिसका 30 तारीख को केस लग भी गया है, उसको टैकल करने के लिए, जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर निकालने के लिए आपने विद मैलाफाइडी ये एक ऑर्डिनेंस देके, बहुत संगीन इल्जाम है बिलाल साहब। इल्जाम नहीं, ये लॉ है। आप देखिए, उसके अंदर प्रोवाइडेड जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है कि मोस्ट सीनियर पर्सन उसके अंदर हो। अब आपने ऑर्डिनेंस ला के एक नई चीज ले आई कि एक जज जो अपनी डिस्क्रिशन से चीफ जस्टिस ला सकता है, ये ला। पर्सन ओरिएंटेड लेजिस्लेशन इज ऑलवेज अ बैड लॉ। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड व्हाटएवर द फेट that would be decided by the court, apparently it would be challenged.